السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حج اور عمرہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، نیت خالص ہونی چاہیے۔ حاجی کہلوانا اور نمود و نمائش اور شہرت ناموری یہ جائز نہیں ہے، یہ کام نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے عجیب رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ایک حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں جو شخص میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، حج کرے اور پھر وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھوائے تو اس کا حج ہی قبول نہیں ہے۔ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی حاجی صاحب ہیں اور کوئی الحاج صاحب ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ سارے سلسلے ختم، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حج اور عمرہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حج اور عمرے کا جب تم نے احرام باندھ لیا ہے تو اب اس کو پورا کرو۔ حج مکمل کیے بغیر یا عمرہ مکمل کیے بغیر احرام اتار دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، حصار ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، محاصرہ بھی اسی سے ہے۔ تو احصرتم، اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں روک لیا جائے کسی بھی صورت میں، بیماری کی وجہ سے تم آگے نہیں جا پا رہے، یا کوئی راستے آگے سے منقطع ہیں، بند ہیں راستے، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، کوئی دشمن آڑے آ جاتا ہے، جس طرح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ مدینے سے تو چلے تھے یہ اور احرام باندھے تھے سب نے، عمرہ کریں گے، لیکن آگے قریش نے جانے نہیں دیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی میسر ہو قربانی، پھر جس کے پاس جو استطاعت ہے، کوئی بکری کر سکتا ہے، کوئی پورا اونٹ کر سکتا ہے، پوری گائے کر سکتا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک حصہ کر سکتا ہے، تو جو بھی میسر ہو پھر وہ قربانی کرنی ہے۔ جس طرح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کروا دیے تھے، کہا صحابہ کرام کو، تو وہ ذرا پس و پیش کیا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اپنے اونٹ نحر کر دیے، تو پھر سارے صحابہ کرام نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ تو اسی طرح کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے اگر کسی کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتنوں کا دور تھا، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، تو گھر سے چلے عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے، تو بیٹوں نے سمجھایا کہ حالات اسی قسم کے ہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کب لڑائی چھڑ جائے، تو آپ اس سال عمرے کے لیے نہ جائیں، اگلے سال چلے جانا، پہلے بھی تو آپ نے بڑے عمرے کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے اس میں کون سی کوئی بات ہے پریشانی والی، اگر لڑائی ہو گئی تو جہاں کوئی مسئلہ بنے گا وہیں میں احرام کھول دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم گئے تھے تو ایسا ہی کیا تھا۔ بعد میں پھر جب سفر شروع کر دیا تو راستے میں سوچنے لگے احرام کی پابندیاں عمرے کی بھی اتنی ہی ہیں، حج کی بھی اتنی پابندیاں ہیں، تو کیوں نہ میں حج کی ہی نیت کر لوں، تو انہوں نے پھر حج کی نیت کر لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھ کے جہاں کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہو تو وہیں پر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈاؤ اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ جب تک قربانی ذبح کرنے کا وقت اور جگہ نہ آ جائے اس وقت تک احرام کی حالت میں رہو اور سر کے بال نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اسے ہو کوئی تکلیف اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ دینا ہے۔ سر منڈا لے، اب وہ ظاہرہ بیمار ہو گیا، تکلیف ہے اس کو، تو سر منڈا لے،
لیکن اس کے عوض میں فدیہ دے گا، من صیام، روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا صدقہ کرے، او نسک، یا قربانی، ایک جانور ذبح کرے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے ہیں کچھ وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر ہم جا رہے تھے، میرے بال بڑے بڑے تھے اور جوئیں بہت زیادہ تھیں بالوں میں، تو بڑی تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری کیفیت دیکھی تو آپ نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی، تو اس طرح کرو کہ یہ سر کے بال منڈا دو اور ایک قربانی کر دو، ایک جانور ذبح کر دو۔ تو اس میں بھی یہی رخصت دی جا رہی ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے، اب اگر کسی وجہ سے سر منڈانے کی ضرورت پڑتی ہے احرام کی حالت کے اندر ہی، تو بال منڈا دو، یا کسی بیماری کی وجہ سے تم نے اگر احرام کھول دینا ہے تو پھر قربانی کر لو، یا کوئی صدقہ دے دو، یا روزے رکھ لو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، پچھلی بات ہو رہی تھی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر یہ کر لو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، جب حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کی طرف، یعنی اس نے حج کے دنوں میں وہ آیا ہے اور اب اس نے عمرہ بھی ساتھ ہی کر لیا ہے، تو اس نے فائدہ اٹھا لیا نا، ایک سفر میں دو کام کر لیے، حج بھی اور عمرہ بھی۔ تو اب وہ چاہے اس نے پہلے ہی عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھ لیا اور حج کر کے کھولا، اس کو کہتے ہیں حج قران، کہ ایک ہی احرام میں اس نے عمرہ اور حج کو جمع کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر حج کے لیے دوبارہ 8 ذی الحج کو احرام باندھ لیا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ ان دونوں صورتوں میں قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ باقی جو حج افراد ہے، صرف حج کا احرام باندھیں، اس میں فرض نہیں ہے، کوئی کرے گا تو زیادہ ثواب مل جائے گا، کوئی نہیں کرے گا تو قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن حج تمتع والے کو اور حج قران والے کو قربانی کرنی لازم ہے۔ تو فرمایا جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک کے وقت میں، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو وہ قربانی کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ پائے وہ قربانی کا جانور، اس کو میسر نہیں ہو سکا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے حج کے دنوں میں، قربانی سے پہلے پہلے 9 ذی الحج تک وہ 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر پہلے وقت نہیں مل سکا کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا، تو ایام تشریق یعنی قربانی کے بعد کے جو 3 دن ہیں، پھر وہ 3 دن روزے رکھے گا۔ وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے، اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم چلے جاؤ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، یعنی 10 روزے، تِلْکَ، یہ عَشَرَةٌ، 10، کاملۃ، پورے پورے ہیں، پورے 10 روزے رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں 3 رکھ لو یا گھر جا کر 7 رکھ لو، نہیں، بلکہ 3 وہاں رکھنے لازم اور 7 اپنے گھر جا کے رکھنے ضروری ہیں۔ تو یہ 10 روزے اس عوض میں ہیں کہ جو اس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے، عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس کے پاس قربانی نہیں تھی۔ ذالک، یہ چیز یعنی روزے رکھنا یا قربانی کرنا، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، نہ ہوں جس کے رہنے والے، حاضر المسجد الحرامی، مسجد حرام کے، جس کے گھر والے، جس کی رہائش وہاں نہیں ہے، مکہ المکرمہ میں نہیں ہے، تو یہ اس شخص کے لیے ہے، کیونکہ فائدہ تو اسی نے اٹھایا نا، جو مکہ میں رہنے والا ہے، حدود حرم کے اندر رہنے والا ہے، تو وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، جب چاہے اس کو وقت مل سکتا ہے، وہ جائے گا اور جا کر عمرہ کر کے آ جائے گا۔ تو اصل فائدہ اٹھایا اس شخص نے جو حدود حرم سے باہر ہے، کہ اس نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، تو اس نے یہ جو فائدہ اٹھایا اس کے عوض میں اس پر ہم نے کہا تھا
کہ وہ قربانی کرے گا یا پھر 10 روزے رکھے گا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب یہ صرف مسجد حرام میں ہے یا پورے حرم میں ہے؟ یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے پورے حدود حرم کو مسجد حرام قرار دیا ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ حدود حرم کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو وہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہوگی۔ خاص مسجد حرام کے اندر نہیں بلکہ پورے حدود حرم کو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملے گا، کیونکہ اللہ نے پورے حدود حرم کو المسجد الحرام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔